بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قضاء الفوائد، فوت شدہ نمازوں کی قضا کا باب۔ الترتیب بین الفائدۃ والوقتیۃ وبین الفوائد مستحق۔ فوت شدہ اور وقتی نماز کے درمیان اور فوت شدہ نمازوں کے درمیان ترتیب لازم ہے۔ مستحق بمعنی لازم، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا معنی لازم ہوگا، یعنی کوئی نماز قضا ہو گئی اور پھر اس کے بعد کوئی وقتی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی کسی نماز کو اس کے وقت میں پڑھ رہا ہو، تو ان دونوں کے درمیان میں ترتیب لازم ہے، یعنی پہلے وہ نماز جو قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرے، اس کے بعد یہ وقتی نماز ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی فوت شدہ نمازوں کے درمیان میں، یعنی بہت ساری نمازیں، اس سے مراد 5 سے کم نمازیں، یہ 6 سے کم نمازیں، ٹھیک ہے، 5 نمازیں قضا ہو گئی تو ان 5 نمازوں کے درمیان میں بھی ترتیب لازم ہے، یعنی پہلے جو قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اور ان سب کو ادا کرنے سے پہلے کوئی بھی وقتی نماز ان کو یاد رکھتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی فرضیت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، آگے اس کا بیان آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی شخص کی زندگی میں ایک وقت ہی کی نماز قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتے آ رہا ہے، لیکن کسی دن کی اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد اب ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور وہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو اگر اسے فجر کی نماز یاد ہے کہ اس کے فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے فجر کی قضا کو ادا کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، پہلے فجر کی جو قضا ہے اس کو ادا کرے، اس کے بعد ظہر کی نماز۔ ایسے ہی کسی شخص کی ساری نمازیں، کوئی شخص نمازیں پڑھتے آ رہا ہے، اس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں اس کی قضا ہو گئی، تو اب ان 5 نمازوں کو پہلے ادا کرے گا اس سے پہلے کہ وہ کسی وقتی نماز کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن کی اس کی نمازیں قضا ہو گئی فجر سے لے کر کے عشاء تک، اب اس کے بعد اگلے دن کی فجر کی نماز اگر وہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے وہ جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہے 5 وقت کی، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو جو نماز وہ اب پڑھنے جا رہا ہے اس کی فرضیت باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، اور ترتیب ساقط ہو جاتی ہے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے۔ جو شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زندگی بھر میں 5 زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں، اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ترتیب وار نمازیں ادا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا ہے اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے۔ ضیق الوقت المستحب فی الاصح، وقت مستحب کا تنگ ہونا اصح مذہب کے مطابق، یعنی اگر مستحب وقت کم ہو تو اس وقت ترتیب کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اصح مذہب یہی ہے، درست مذہب یہی ہے کہ اگر مستحب وقت کم ہے تو پہلے اسی نماز کو ادا کرے جس نماز کا ابھی وقت ہے، فوت شدہ نماز کو بعد میں ادا کرے۔ مثال کے طور پر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہے، اب وہ صاحب ترتیب ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور وقت یہاں تک ہو گیا ہے کہ اس کو صرف 4 رکعت پڑھنے کا وقت مل رہا ہے مستحب وقت میں، اس کے بعد پھر جو ہے مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی حالت ہے تو اس وقتی نماز کو پہلے ادا کرے گا، جو فوت ہو چکی ہے ان کو وہ بعد میں ادا کرے، اس وقت ترتیب لازم نہیں ہے،
اس وقت یہ اس پر ضروری نہیں ہے کہ پہلے فوت شدہ نماز کو ادا کرے اس کے بعد وقتی نماز ادا کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ پہلے اس نماز کو ادا کرے جس نماز کا ابھی وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقت مستحب اگر تنگ ہو تب، وقت مستحب اتنا ہی ہے جتنے میں وہ اس وقتی نماز کو ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس وقتی نماز کو ہی ادا کرے، جو فوت شدہ نماز ہے اس کو بعد میں ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ترتیب جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے۔ والنسیان، اور بھول جانا، یعنی کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے اور وہ صاحب ترتیب ہے، اب وہ کسی دوسری نماز کا وقت ہے، اس کو وہ ادا کر رہا ہے اور اسے یہ یاد نہیں ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس کی وہ نماز درست ہو جائے گی۔ اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی نماز کو ادا کرے جو اس سے پہلے فوت ہو چکی ہے، کیونکہ اسے اس وقت یاد نہیں ہے اور یہ عذر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھول جانے کی وجہ سے بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اس وقت ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس نماز کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت یہ نماز ادا کر لے، وقتی نماز قضا ہونے کے باوجود وقتی نماز ادا کر لے، تو اس کی وقتی نماز درست ہوگی۔ وَإِذَا صَارَتِ الْفَوَائِدُ سِتَّةً، اور جب فوت شدہ نمازیں 6 ہو جائیں تب، یعنی کسی شخص کی نمازیں 5 سے زائد ہو گئی قضا، تو اس وقت وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر نماز کو ہر نماز کے درمیان میں ترتیب کو باقی رکھے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی 6 سے زائد نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلی وقتی نماز کو ادا کرنے سے پہلے ان 6 سے زائد نمازوں کی قضا کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ان کی قضا کیے بغیر ہی اگلی نماز وقتی نماز کو ادا کر لے تو وہ وقتی نماز درست ہوتی ہے، اس کی فرضیت باطل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تیسری چیز ہے ان 3 چیزوں میں سے جن 3 چیزوں کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترتیب ضروری نہیں ہے۔ غیر الوتری، وطر کے علاوہ، اس کا تعلق پیچھے کی عبارت ہے، یعنی جو 6 نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ وطر کے علاوہ ہو، اگر وطر کو لے کر کے 6 ہیں تو وطر کو ایک الگ نماز شمار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا، کیونکہ اسے مسقط شمار نہیں کیا جاتا، یعنی ترتیب کو ساقط کر دینے والا، وطر کو ترتیب کو ساقط کر دینے والی نماز شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ وَإِن لَزِمَ تَرْتِيبُهُ، اگرچہ اس کی بھی ترتیب لازم ہے، یعنی وطر کی بھی ترتیب لازم ہے، یعنی وطر کو عشاء کے بعد پڑھنا اور فجر سے پہلے پڑھنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ترتیب بھی اگرچہ لازم ہے کہ عشاء کے بعد ہو اور فجر سے پہلے ہو، اس کی ترتیب لازم ہے، لیکن اس کے باوجود وطر کو ایک الگ نماز شمار نہیں کیا جائے گا اور وطر کو ترتیب کو ساقط کر دینے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر وطر کو لے کر کے 6 نمازیں ہو رہی ہیں تو اس وقت وہ اس شخص سے ترتیب ساقط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وطر کے علاوہ 6 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس وقت ترتیب ساقط ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَعُدِ التَّرْتِيبُ بِعَوْدِهَا إِلَى الْقِلَّةِ، اور ترتیب نہیں لوٹتی ہے قلت کی طرف لوٹ جانے سے، نماز کے قلت کی طرف لوٹ جانے سے، یعنی کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب وہ ان کو ادا کرتے گیا یہاں تک کہ اس کی صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر ترتیب لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ترتیب لوٹ کر کے نہیں آئے گی، یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جس نماز کا وقت ہے پہلے اس کو ادا کرے پھر ان 5 نمازوں کی قضا کرے، بلکہ وہ پہلے وقتی نماز پڑھ سکتا ہے، بعد میں بھی ان کی قضا کر سکتا ہے، ترتیب دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَا بِفَوْتِ حَدِيثَةٍ بَعْدَ 6 قَدِيمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا،
اور نہ ہی ایک نئی نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے 6 پرانی نمازوں کے بعد، دونوں میں اصح مذہب کے مطابق۔ پہلے جو قول گزرا کہ ترتیب نہیں لوٹتی ہے قلت کی طرف لوٹ جانے سے، اس میں بھی اصح مذہب یہی ہے کہ ترتیب نہیں لوٹے گی۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ نہ ہی ایک نئی نماز کے فوت ہو جانے سے 6 پرانی نمازوں کے بعد اصح مذہب کے مطابق، یعنی اگر کسی شخص کی 6 نمازیں قضا ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اس کی اس نے ایک وقت کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، جب 6 نمازیں اس کی قضا ہوئی تو اب اس پر ترتیب لازم نہیں تھی، اب اس نے ایک وقتی نماز پڑھ لی، پھر اس وقتی نماز کے بعد ایک اور نماز اس کی قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب ایک اور جو قضا ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ پہلے وہ قضا نمازوں کو ادا کرے اس کے بعد وہ وقتی نماز ادا کرے، ٹھیک ہے، یعنی ترتیب اس کے لیے پھر لازم نہیں ہوگی، بلکہ جب تک وہ قضا نہ کر لے ان ساری نمازوں کی تب تک ترتیب لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ تو 6 قضا نمازوں کے بعد، 6 پرانی نمازوں کے بعد ایک نئی نماز کے قضا ہو جانے سے بھی، ایک نئی نماز کے فوت ہو جانے سے بھی ترتیب لوٹ کر کے نہیں آتی ہے۔ ان دونوں میں اصح مذہب یہی ہے کہ ترتیب نہیں لوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً وَلَوْ وِتْرًا فَسَدَ فَرْضُهُ فَسَادًا مَوْقُوفًا، تو اگر اس نے کسی فرض نماز کو ادا کی فوت شدہ نمازوں کو یاد رکھتے ہوئے، اگرچہ وہ وتر ہی ہو، تو اس کی فرضیت باطل ہو گئی فساد موقوف کے طریقے پر۔ یعنی اگر اس کی کوئی بھی نماز قضا ہوئی ہے، صاحب ترتیب تھا، اس کی کوئی ایک نماز قضا ہو گئی، اب اس کے بعد اس نے اس نماز کو یاد رکھتے ہوئے کوئی وقتی نماز ادا کر لی، ٹھیک ہے، اس کو یہ بات یاد تھی کہ اس کی ایک نماز قضا ہوئی ہے، اس کے باوجود اس نے کوئی وقتی نماز ادا کر لی، تو اس وقتی نماز کی فرضیت جو ہے فساد موقوف کے طریقے پر فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس فرض نماز کی فرضیت جو ہے وہ فاسد رہے گی وقتی طور پر۔ آگے کی عبارت دیکھیں، بات ظاہر ہو جائے گی۔ فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعْدَ الْمَتْرُوكَةِ ذَاكِرًا لَهَا صَحَّتْ جَمِيعُهَا، تو اگر 5ویں نماز کا وقت نکل جائے ان میں سے جس کو اس نے ادا کی ہے متروکہ کے بعد، چھوڑی ہوئی نماز کے بعد جن نمازوں کو اس نے ادا کیا ہے، ان نمازوں میں سے 5ویں نماز کا وقت اگر نکل جائے اور جن کو ادا کی ہے یاد رکھتے ہوئے، متروکہ نماز کو یاد رکھتے ہوئے، تو وہ سب کے سب درست ہو جائیں گی۔ فساد موقوف کے طریقے پر فاسد ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ بات یاد تھی کہ اس کی ایک نماز قضا ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے 5 نمازیں وقتیہ ادا کر لی، ٹھیک ہے، تو پہلی نماز جب اس نے ادا کی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، جب 4 نمازیں اس نے ادا کی، اس چھوٹی ہوئی نماز کو یاد رکھتے ہوئے، فوت شدہ نماز کو یاد رکھتے ہوئے جب تک اس نے 4 نمازیں ادا کی، تو وہ 4 نمازیں، ان 4 نمازوں کی فرضیت اس وقت تک فاسد رہی، لیکن اس کے بعد جب 5ویں نماز اس نے ادا کی اور 5ویں نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کی جو یہ نمازیں، ان کی فرضیت جو ہے وہ فاسد تھی، وہ پھر سے درست ہو جائیں گی، یہ سب نمازیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی 5ویں نماز کے وقت کے نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ 5ویں نماز کا وقت جیسے ہی نکلے گا یہ ساری نمازیں درست ہو جائیں گی، ان کی فرضیت بھی درست ہو جائے گی۔ تو اگر کسی شخص کی کوئی نماز قضا ہوئی، اب اس کو وہ یاد رکھتے ہوئے کوئی وقتی نماز ادا کر لے، تو اس وقتی نماز کی فرضیت جو ہے اس وقت باطل رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی وہ دوسری نماز کو ادا کر لے یاد رکھتے ہوئے، اس کی فرضیت بھی باطل رہے گی اس وقت، اس کے بعد تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر جیسے ہی 5ویں نماز کا وقت نکلے گا یہ ساری نمازیں درست ہو جائیں گی، یہ 5 نمازیں درست ہو جائیں گی، ان کی فرضیت بھی درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَبْطُلُ بِقَضَاءِ الْمَتْرُوكَةِ بَعْدَهُ، تو یہ نمازیں باطل نہیں ہوگی متروکہ نماز کی قضا کر لینے سے ان کے بعد، یعنی ان 5 نمازوں کو اس نے ادا کر لی ہے، اب 5ویں کا وقت نکل چکا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ نمازیں سب درست ہو گئی ہے. اب اس کے بعد جو اس کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو وہ ادا کر لے تو یہ 5 نمازیں جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا کہ وقت نکلنے کے بعد اس کو ادا کرے. ٹھیک ہے، ان 5 نمازوں کا وقت نکلنے کے بعد اس چھوٹی ہوئی نماز کو وہ ادا کر لے تو یہ 5 نمازیں جو تھی وہ بھی درست ہو جائیں گی، اور جس کی وہ قضا کی ہے، جس کو اس نے ادا کیا ابھی جس قضا نماز کو، وہ بھی درست ہو جائے گی. وَإِنْ قَضَى الْمَتْرُوكَةَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَا صَلَّاهُ مُتَذَكِّرًا قَبْلَهَا وَصَارَ نَفْلًا. اور اگر اس نے متروکہ نماز کی قضا کی 5ویں نماز کے وقت کے نکلنے سے پہلے تو ان نمازوں کی وصفیت باطل ہو، ان نمازوں کا وصف باطل ہو جائے گا جن کو اس نے اس سے پہلے والی کو یاد رکھتے ہوئے ادا کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری نفل ہو جائیں گی. یعنی اس کی کوئی ایک نماز قضا ہوئی، اس کے بعد اس قضا نماز کو یاد رکھتے ہوئے اس نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، وقتی نماز. ٹھیک ہے، اب 5ویں نماز کا وقت نکلا نہیں تھا کہ اس سے پہلے جو نماز اس کی قضا ہوئی تھی اس کو اس نے ادا کر لی. ٹھیک ہے، جو نماز قضا ہوئی تھی اس کو اس نے ادا کر لی، تو اب جو 5 نمازیں اس نے پڑھی تھی وقتی طور پر ان کی فرضیت باطل ہو جائے گی، اور یہ ساری کی ساری نفل نمازیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وَإِذَا كَثُرَ الْفَوَائِدُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ. اور جب فوت شدہ نمازیں زائد ہو جائیں تو ہر نماز کی تعیین کی ضرورت پڑے گی. یعنی جب کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جائیں تو ان نمازوں کو جب وہ ادا کرے تو ان میں سے ہر ایک کی تعیین کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر وہ کہے کہ فلاں دن کے فلاں وقت کی نماز جو قضا ہو گئی تھی جو مجھ پر لازم ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں، اس بات کی وہ نیت کرے تب وہ نماز درست ہوگی. ٹھیک ہے، تو تعیین کی ضرورت پڑے گی کہ کس دن کی کس وقت کی نماز وہ ادا کر رہا ہے. فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَهُ. تو اگر وہ اپنے اوپر معاملے کی آسانی چاہے تو وہ نیت کرے اپنے اوپر لازم پہلے ظہر کی یا آخر ظہر کی. یعنی اگر وہ چاہے کہ مجھ پر اور آسان ہو جائے، اور آسانی اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اس طور پر نیت کرے کہ میرے ذمے میں جو پہلی نماز ہے ظہر کی، مثال کے طور پہ ظہر کی یا فجر کی، اس کو میں ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی وہ نیت کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو قضا وہ کر رہا ہے. یعنی اس کو دن کو بتانا ضروری نہیں ہے، دن کی تعیین ضروری نہیں ہے، وقت کی تعیین ضروری ہے. اور یہ کہنا کہ مجھ پر جو پہلے لازم ہے یا مجھ پر جو آخر میں لازم ہے، یہ بھی. تو اس سے جو پہلی نماز اس پر جو قضا ہوئی ہوگی وہ ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے ذمے سے وہ نکل جائے گی. اس کے بعد پھر وہی وقت اگلے دن جو اس کی قضا ہوئی ہوگی اس کے بعد جب وہ نیت کرے گا کہ مجھ پر جو اس وقت کی پہلی نماز ہے تو اگلے دن والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یوں ہی اس کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی. تو اگر وہ معاملے کی آسانی چاہتا ہے تو اس طور پر نیت کرے کہ مجھ پر سب سے پہلے فجر کی نماز مثال کے طور پہ جو قضا ہے اس کی میں ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وَقَضَى الصَّوْمِ مِن رَمْضَانَيْنِ عَلَى أَحَدِ تَصْحِيحَيْنِ مختلفین. اور ایسے ہی 2 رمضانوں کے روزے 2 مختلف تصحیحوں میں سے ایک کی بنیاد پر. یعنی اگر 2 رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو ان میں بھی تعیین ضروری ہے. اس سلسلے میں 2 قول ہیں اور دونوں کو صحیح قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک قول یہی ہے
کہ ان کی تعین ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کسی شخص کی کہ 2 رمضان کے روزے اگر قضا ہو گئے تو اس کے لیے یہ نیت کرنا کہ فلاں رمضان کے فلاں روزے کی میں نیت کر رہا ہوں, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نیت کرنا. وَيُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ, اور وہ معذور سمجھا جائے گا جو دار الحرب میں مسلمان ہو شریعت سے جاہل ہونے کی وجہ سے. یعنی جو شخص دار الحرب میں ایمان لایا, یعنی جنگ کے بعد جو قید ہو کر کے آیا اور اسی حالت میں وہ ایمان لایا, تو چونکہ اسے شریعت کا علم نہیں ہے اس وجہ سے اس پر نماز, روزے اور زکوٰۃ وغیرہ اس سے ساقط ہے, اس پر یہ ساری چیزیں لازم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسے ان چیزوں کا علم نہیں ہے.